shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وآم العمى الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدي ما اتبع، والشر العمى عمى القلب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے چند فقروں کا ترجمہ ہوا تھا۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا کلمہ تقوی ہے، سب سے بہتر ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے اشرف کلام اللہ کا ذکر ہے، سب سے بہتر قصہ یہ قرآن ہے، تمام کاموں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو عزیمت سے ادا کیا جائے، اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کیے جائیں۔ سب سے بہتر طور و طریق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طور و طریق ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، سب سے اشرف موت شہداء کی شہادت اور ان کا قتل ہے۔ شہید کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے۔ اشرف کے معنی سب سے زیادہ بزرگی والی، سب سے زیادہ لائق عظمت۔ قرآن کریم نے حضرات شہداء کا تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
وحسن اولئک رفیقا، اور جس نے کہا مان لیا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ لوگ ہوں گے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ، اور بہت ہی عمدہ ہیں یہ لوگ، یہ حضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے۔ ان سے اچھے ساتھی اور ان سے اچھے رفیق کس کو میسر آ سکتے ہیں؟ تو پہلا درجہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا بیان فرمایا، دوسرا صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا، اور چوتھا صالحین یعنی اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اطاعت کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال شہیدوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا ہے، نبیوں کے بعد، صدیقوں کے بعد پھر شہیدوں کا درجہ ہے۔ اس لیے سب سے اشرف اور اعلیٰ موت تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر صدیقین کی ہے، یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ صدیق جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ اپنے اوصاف کے اعتبار سے اور اپنے کمالات کے اعتبار سے یہ حضرات انبیاء کرام کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن نبوت نہیں ہوتی۔ تو ان کی تو بات یہاں نہیں، ان کے بعد پھر جتنے امتی ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ شریف تر موت حضرات شہداء کی ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جہاں چند باتیں یہاں سمجھ لینی چاہیے۔ شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ اصل شہید تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہے جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، میدان جہاد میں کافروں کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، شہید ہے۔ حضرات فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں مقتول پایا گیا اور اس کے بدن پر زخم کا نشان تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو کسی کافر نے قتل کیا ہے، تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ میدان جہاد سے کسی شخص کو زندہ اٹھا لیا گیا، زخمی کو،
لیکن دوا دارو کی، مرہم پٹی کی، کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس نے دم دے دیا، وہ بھی شہید ہے۔ جس شخص کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا یا ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا، باغیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ جس شخص کو کسی مسلمان نے ظلماً قتل کر دیا بغیر وجہ کے، وہ بھی شہید ہے۔ یہ 5 قسمیں ہوئیں شہداء کی، جو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہیں۔ جو شخص کسی کافر کے ہاتھ سے قتل ہوا، جو شخص کے میدان جہاد میں مرا ہوا پایا گیا اور اس پر زخم کا نشان تھا، غالب یہ ہے کہ کسی کافر نے اس کو قتل کیا ہوگا یا کافر کے زخم سے قتل کیا ہوگا۔ جو شخص کے زخمی حالت میں میدان جہاد سے لایا گیا لیکن ابھی تک کھانے پینے کی یا مرہم پٹی کی نوبت نہیں آئی تھی، کہ اس کا پیمانہ حیات لبریز ہو گیا۔ جس شخص کو ڈاکوؤں اور باغیوں نے قتل کر دیا اور جس شخص کو کسی مسلمان نے ظلماً قتل کر دیا، یہ 5 قسم کے افراد فقہی لحاظ سے شہید کہلاتے ہیں، اور شہید کا حکم یہ ہے کہ شہید کو انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا اور اس کے بدن کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا۔ البتہ کچھ زائد کپڑے ہوں، جیسے سردیوں کے موسم میں پوستین وغیرہ پہن لیتے ہیں، صدری ودری پہن لیتے ہیں، یا کوئی بھاری کپڑا پہن لیتے ہیں، ایسا کپڑا اگر پہنا ہوا ہو تو اس کو اتار دیا جائے گا۔ زائد کپڑے اگر ہوں تو ان کو اتار لیا جائے گا، اور اسی طرح اگر اوپر چادر دینے کی ضرورت ہو تو وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن معروف طریقے سے جیسے کہ کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں وہ نہیں، وہ شہید کو نہیں دیا جاتا۔ اب اس کے وجود کو ڈھانکنے کے لیے چادر دے دیں گے، ایک اوپر چادر ڈال دیں گے۔ شہید کے اپنے کپڑے اس کا کفن ہے، حالانکہ میت کو سلے ہوئے کپڑے تو نہیں پہنائے جاتے، میت کو تو انسلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، لیکن شہید کے لیے اس کے سلے ہوئے کپڑے اس کا کفن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ادفنوہم بکلائہم و دمائہم، ان کو ان کے زخموں سمیت اور ان کے خونوں سمیت دفن کر دو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے
بدن سے جہاں زخم آیا تھا خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہوگا. اللون لون الدم والریح ریح المسک، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی ہوگی. لیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں، جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے ہی دفن کرو، تمہاری شفاعت کی اب اس کو ضرورت نہیں رہی. حدیث میں فرمایا السیف محا الذنوب، کہ تلوار جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے. تلوار نے اس کی شفاعت کر دی، کافر کی تلوار نے اس کی شفاعت کر دی اور وہ بخشا گیا. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. قبر میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا. جیسے عام مردوں سے سوال و جواب ہوتا ہے، شہید سے نہیں ہوتا. لیکن ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے. اس پر طویل گفتگو ہے، اس علمی بحث کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ شہید کا یہ حکم ہے. شہید کی موت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی، اشرف الموت فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اشرف موت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی اور شہداء آپ کی جوتوں کے خاک ہیں. تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ سلسلہ چلتے ہی رہے. ذرا اندازہ فرمائیے، جس چیز کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ موت کتنی اشرف اور کتنی قیمتی ہوگی. حضرات شہداء کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں احادیث میں، صحیح احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالی شہادت کی موت نصیب فرمائے. ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا لڑکا آپ کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گیا ہے، اگر اس کی بخشش ہو گئی ہو تو میں صبر کروں، ورنہ میں اس پر رنج و صدمے کا اظہار کروں اور اس کا حق ادا کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی جنت ایک نہیں 100 جنتیں ہیں اوپر نیچے، اور ہر جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ.
زمین سے آسمان کا فاصلہ، 100 جنتیں اوپر نیچے اتنی ہیں۔ اور سب سے اوپر جنت جنت الفردوس ہے، وَإِنَّ ابْنَكَ لَفِي أَعْلَاهَا، اور تیرا بیٹا سب سے اوپر کی جنت میں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردے نہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی تمہارے مشاعر، تمہارے حواس سے بالا تر چیز ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ شہداء کا مستقر ہے، وہ شہداء کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور سبز پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سواریاں عطا فرماتے ہیں، اور ان کی روحیں ان سبز پرندوں میں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ یہ قیامت سے پہلے کا قصہ ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لوگ مختلف نذرانے پیش کیا کرتے ہیں، بارگاہ عالی میں شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس نذرانے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ باقی مرنے کو تو سب مریں گے ہی نا، آخر جیے گا کون؟ کوئی مرنا چاہے گا اس کو بھی موت آئے گی، اور جو نہیں مرنا چاہے گا اس کو بھی موت آئے گی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ نیک آدمی کے پاس جب ملک الموت آتا ہے تو فرشتہ اس کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے پاک روح، اپنے رب کی مغفرت اور رحمت و رضوان کی طرف نکل۔ اب رب کا نام سنا، اس وقت اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اتنا اشتیاق ہو جاتا ہے کہ وہ بے چین ہو جاتی ہے، جیسے کہ پنجرے کے اندر پنجرہ توڑ کر نکلنے کے لیے مشتاق ہوتا ہے، اتنی بے چین ہو جاتی ہے۔ ملک الموت نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سہولت کے ساتھ روح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے قطرہ ٹپک جاتا ہے۔ اور دوسرے قسم کے آدمی کے پاس ملک الموت آتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو کہتا ہے اے گندی روح،
لیکن اپنے رب کے غضب کی طرف اور اس کے عذاب کی طرف، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو روح تو پہلے بھی سرایت کی ہوئے ہے بدن میں، لیکن وہ بالوں تک میں سرایت کر جاتی ہے کہ نکلے نہیں، اور وہ فرشتہ اس کو پھر کھینچتا ہے۔ اور فرمایا کہ بالکل ایسی مثال ہو جاتی ہے کہ دھنی ہوئی روئی کے اندر گرم یا بھیگی ہوئی سلائی ماری جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے۔ بدن اور روح کا رشتہ چھوڑانے کے لیے یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ کوئی نکلنا چاہے، جانا چاہے، روح اس کی بھی نکلتی ہے، نہ جانا چاہے اس کی بھی نکلتی ہے۔ لیکن شہید اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر بارگاہ الہی میں نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی قدر افزائی فرماتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے اشرف الموت ہے۔ واشرف الموت قتل الشہداء، شہداء کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کر دینا میں ضروری ہے کہ شہید 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے شہید ہے، اور ایک وہ جو دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں لیکن آخرت میں اس کا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تعدون الشہید فیکم، تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ جواب جو دیا جا سکتا وہی دیا گیا کہ یا رسول اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ جائیں گے، پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا المطعون شہید والمبتون شہید والغریق شہید وکذا 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 وکذا۔ جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید، اور جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید، کوئی دریا میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید، کس پر دیوار گر گئی حادثے میں مر گیا وہ بھی شہید، عورت زچکی کی حالت میں مر گئی وہ بھی شہید، بچہ جنتے ہوئے مر گئی وہ بھی شہید۔ بہت سی قسمیں بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کی، جن کو مانوی شہید کہا جاتا ہے، دنیا کے احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہوتے۔ ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن پہنایا جائے گا، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں، لیکن اللہ تعالی کی فہرست میں اس کا نام بھی شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ اور تیسری قسم شہیدوں کی وہ ہے جن کو ہم اور آپ شہید کہتے ہیں لیکن اللہ کی فہرست میں ان کا نام شہیدوں میں نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
وجہ یہ تھی کہ اندر ایمان صحیح نہیں تھا، جان کا نذرانہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پیش کیا، بلکہ قومی عصبیت کی بنا پر مرا، یا اپنی جوانمردی اور شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے مرا، بہادر کہلانے کے لیے مرا۔ ان کو ہم تو جانتے نہیں اب کسی کی نیت کیا ہے بھائی، ہم تو اس کے ساتھ معاملہ شہیدوں کا ہی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، وہ صرف ظاہری عمل کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے یا کسی اور غرض اور مقصد کے لیے قتل ہوئے، چاہے میدان جہاد ہی میں قتل ہوئے ہوں، یہ لوگ اللہ کی فہرست میں شہید نہیں ہیں، ہم لوگ ان کو شہید ہی کہیں گے دنیا کے اعتبار سے، اپنے علم کے مطابق۔ شہادت کی تمنا ہر مومن کو رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اٹھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمائے، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ پھر فرماتے کہ عمر دو باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ شہادت کی موت بھی مانگتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت بھی مانگتے ہو، جہاد تو باہر ہوتا ہے، مدینے میں بیٹھے کو کیسے شہادت مل جائے گی؟ خود ہی سوال کرتے تھے اور خود ہی فرماتے کہ اگر اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو جمع کر کے دکھا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ پڑھا کرے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، بس اتنے فقرہ، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یا اللہ برکت فرما میرے لیے موت میں اور موت کے بعد کی زندگی میں۔ جو شخص 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، پر وہ اپنے بستر پر مرے، اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیں گے، شہیدوں کی فہرست میں اس کا نام درج فرما دیں گے، چاہے اس کی موت بستر پر آئی۔ کچھ مشکل نہیں، لیکن تمنا تو کرو، مانگو تو صحیح۔ اور اگر تمنا ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه
جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا اور کبھی دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جہاد کی تمنا تو کرو نا، فی سبیل اللہ موت کی تمنا کرو۔ تمنا کرو اور اللہ سے مانگو۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی شہادت کی موت نصیب فرما دیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا، یہ حدیث بھی مشکاۃ شریف میں ہے، من مات ولم یحج ولم یحدث به نفسه فلیمت یہودیا اور نصرانیا معاذ اللہ۔ جو شخص مرا لیکن اس نے نہ تو حج کیا نہ اس کو حج کرنے کا خیال پیدا ہوا، تمنا بھی نہیں ہوئی، جو شخص مر گیا باوجود قدرت کے حج نہیں کیا، مال تھا، امریکہ کی اور فرانس کی سیریں ہوتی تھیں اور دوسرے لغویات میں پیسہ ضائع ہوتا تھا، لیکن حج نہیں کیا۔ اور حج کرنا کیا معنی؟ تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی، تڑپ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بھائی نیک کام کرو، اگر کر نہیں سکتے تو نیک کام کی تمنا تو کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کام بھی نہ کرو اور کام کی تمنا بھی نہ رکھو؟ نیک کام کرو، نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی آرزو تو کرو، اللہ سے دعا تو کرو کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، مجھے بھی نصیب فرما۔ برے کام سے بچو، اور اگر بچ نہیں سکتے تو برے کو برا تو سمجھو اور اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ مبتلا ہوں، معاف کر دی۔ اتنا تو کرو۔ دیکھیں کتنا سستا نسخہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد ارشاد ہے اعمل عما الضلالۃ بعد الہدی، سب سے بدتر اندھا پن یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے۔ آدمی کو اللہ تعالی نے ظاہری آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان آنکھوں کی بینائی جاتی رہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اندھا پن، بینائی جاتی رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی آنکھیں دی ہوئی ہیں، یہ تمہاری ظاہری آنکھیں سیاہ و سفید کو دیکھتی ہیں، اور دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کو دیکھنے کے لیے دی۔ ظاہری آنکھوں کو اور ان کی بینائی کو عربی زبان میں بصارت کہا جاتا ہے، اور دل کی آنکھوں کو اور ان کی بینائی کو عربی زبان میں بصیرت کہا جاتا ہے۔ اور اسی قوت بصیرت سے آدمی حق اور باطل کو پہچانتا ہے
اسی بصیرت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شناخت ہوتی ہے، اسی بصیرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اسی بصیرت کی بنا پر اس معرکہ کون و فساد میں حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ مجھے خط لکھ کر پوچھتے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تمہیں تو یہ فرقے نظر آتے ہوں گے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنے آدمی ہیں اتنے فرقے ہیں۔ مجھ سے پوچھو تو میرا اپنا فرقہ ہے، آپ کا اپنا فرقہ ہے، ہر ایک آدمی کے نظریات اپنے اپنے۔ اتنے فرقے ہیں، اب ہم کس کو سچ سمجھیں اور کس کو جھوٹ سمجھیں، کس کو صحیح سمجھیں اور کس کو غلط سمجھیں۔ کیوں؟ لیکن آپ نے کبھی وہ کیا نام ہے خط لکھ کر مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری آنکھیں موجود ہیں، دنیا میں بہت سے رنگ ہیں، اب ہم کس کو سفید سمجھیں اور کس کو سیاہ سمجھیں، کس کو پیلا سمجھیں اور کس کو سرخ سمجھیں، کبھی آپ نے نہیں پوچھا؟ اس دیوار کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، آنکھیں کھول لو، اگر پھوٹی ہوئی نہیں ہے نظر آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں، اگر اللہ نے بصیرت معوف نہیں کر دی، دل کی آنکھیں پھوٹ نہیں گئی، تو جاؤ جا کر کے ہر ایک کے پاس بیٹھو، تمہیں حق و باطل خود نظر آ جائے گا۔ ہر ایک فرقے کے جو مقتداء ہیں، جو ان کے اصول ہیں، ان کو دیکھو، پرکھو، جانچو، تم خود نظر آ جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سیاہ کا سیاہ، سفید کا سفید، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اب اگر کوئی شخص اس بصیرت کو استعمال ہی نہ کرے تو پھر اس کا کیا علاج کروں؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کے ذہن کا کانٹا بنا ہوا ہے کہ جو لوگ یہودیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نصرانیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، سکھوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، مجوسیوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، جیسی ماں باپ کا طریقہ تھا ویسا انہوں نے اختیار کر لیا، اب ان کا کیا قصور؟ جہاں تک نابالغوں کا تعلق ہے کہ ان کو عقل نہیں تھی، میں بھی مانتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں، میں مانتا ہوں نابالغ تھے، نابالغی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کے طریقے پر عمل کرتے تھے، کوئی قصور نہیں ان کا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرما دی، بالغ ہو گئے، عاقل بالغ ہو گئے، وہ دنیا کے سارے کاموں کو سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ انہوں نے کیوں اپنی بصیرت کو استعمال نہیں کیا، اور کیوں اندھا پن، دل کا اندھا پن قبول کیا؟ باپ دادے کی تقلید کی بھی ایک حد ہے، آدمی ہر چیز میں ماں باپ کی یا باپ دادے کی تقلید نہیں کرتا،
بلکہ کچھ چیزیں خود سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رسولوں کے ذریعے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے اور خود دل کے اندر بھی انسان کے شمع روشن کر دیا، جس کو بصیرت کہتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو بھی اور تقوی کو بھی الہام کر دیا آپ بندے کے دل میں. انہوں نے اپنی بصیرت کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ اب اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے یا خود اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے تو وہ خود قصوروار اور مجرم ہے. اسی طرح اگر دل کی بصیرت، دل کی آنکھیں کوئی شخص استعمال نہیں کرتا، اندھا پن اختیار کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. اور اس کو کہتے ہیں اندھا پن. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. قرآن کریم نے ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. یہ دل کے اندھے ہیں. کچھ لوگ آنکھوں کے اندھے ہوا کرتے ہیں. تو یہ تو ہوا اندھا پن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَآمَ الْعَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى. سب سے بدتر اندھا پن یہ ہے کہ ہدایت کے بعد آدمی گمراہ ہو. ہدایت کے بعد گمراہ ہو، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا پھر مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. مسلمان تھا پھر مرزائی بن گیا، عیسائی بن گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ سب سے بدتر اندھا پن ہے کہ آنکھیں ہونے کے باوجود اس نے خود پھوڑی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہدایت اس کے سامنے بالکل کھل گئی تھی. جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا فقط تبین الرشد من الغی. ہدایت اور گمراہی دونوں بالکل الگ الگ واضح ہو چکی. قرآن کریم کے بیانات سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی اس طرح بالکل کھل گئی ہیں. واقعتاً اس طرح کھل گئی ہیں جس طرح کہ دن کے دوپہر میں سیاہی اور سفیدی کھل جاتی. دن چڑھ گیا، ہدایت کا دن چڑھ گیا اور اللہ نے ہدایت بالکل کھول دی. ہر شخص جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. اب اگر اندھیرا ہوتا اور نظر نہ آتا پھر آدمی کسی